بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات فی الالہیات میں عدل الہی کے بیان میں تھی کہ تقریباً جو عدل الہی کے بارے میں علم کلام کے اندر مشہور مباحث ہیں ان تمام مباحث کا ذکر ہوا۔ ان مباحث کے آخر میں استاد سبحانی دامت برکاتہ ایک اور مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ جس کو بدا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بدا شیعہ بنیادی اعتقادات میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ مخالفین کی جانب سے غلط طریقے سے معمولاً پیش کیا جاتا ہے اور شیعوں پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ افراد اس بات کے قائل ہیں کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ معمولاً آپ سنتے ہیں پرانے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک بہت سارے مخالفین اس عقیدے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، پرانے زمانے کے بعض علماء کو تو شاید انسان معذور سمجھے کہ وہ بیچارے کتابوں تک رسائی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اشتباہ اور جہالت کی بنا پر وہ شیعوں کی طرف غلط نسبت دے رہے تھے، لیکن موجودہ زمانہ جو آج کل کا زمانہ ہے، اتنا ترقی یافتہ زمانہ، اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگ شیعوں کی طرف غلط نسبت دیتے ہیں۔ بلکہ چند دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کا ایک متعصب ترین مولانا جو جھوٹ بولنے میں واقعاً مہارت رکھتا ہے، کتنی بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے۔ اب ایسے بے دین قسم کے لوگ کہ جن کے اندر ذرہ برابر انصاف نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں۔ حالانکہ حق اور انصاف یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مکتب کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرے تو اس مکتب کے جو بنیادی علماء ہیں ان علماء کی طرف رجوع کرے، ان کی کتابوں کو دیکھے، پھر اس کے بعد انسان کسی بھی مکتب کی طرف نسبت دے۔ وگرنہ اگر فقط ایک چھوٹی سی عبارت دیکھ کر انسان کسی بھی مکتب کی طرف نسبت دے تو پھر صحیح بخاری کو اگر انسان اٹھائے تو اس میں کیا کیا نہیں ہے۔ اب میں وہ تعصب کی فضا نہیں بنانا چاہ رہا اور نہ ہی ہماری خود عادت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر فقط کتاب کی ایک چھوٹی سی عبارت کو بنیاد بنا کر کسی مکتب پر اگر حملہ کرنا چاہے تو پھر تو صحیح بخاری بھرا پڑا ہے، اس کے اندر آپ کو ایسی عبارتیں ملیں گی جن کا ظاہر یہ ہے کہ انبیاء کی توہین کی گئی ہے، بہت سی ایسی عبارتیں ملیں گی کہ جس میں سے ظاہر ہوتا ہے ازواج مطہرات کی توہین ہو رہی ہے، بہت سی ایسی عبارتیں ملیں گی جن کا ظاہر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، بہت سی ایسی عبارتیں ملیں گی کہ جن کا ظاہر یہ ہے کہ حتیٰ توحید خداوند متعال کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔
اگر فقط ظاہری عبارتوں کو ہی دیکھ کر انسان فیصلہ کرے۔ حالانکہ خود اس مسئلہ بدا کے بارے میں اگر علماء کی تفصیلات کو انسان نہ بھی دیکھے، فقط اصول کافی کی بدا کی روایات کو انصاف کے ساتھ دیکھے، پھر بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بدا کا معنی یہ نہیں ہے، خود ائمہ اطہار نے توضیحات بیان کی ہیں۔ بدا کا عقیدہ در حقیقت یہودیت کے خلاف عقیدہ ہے، انشاءاللہ اس کی آج تفصیلات بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو منصف ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرے۔ اچھا، سب سے پہلے اس بدا کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں خود چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار سے وارد ہوئی ہیں بدا کی اہمیت کے بارے میں۔ مرحوم شیخ صدوق نے ان روایات کو توحید صدوق میں نقل کیا ہے، مرحوم کلینی نے ان روایات کو اصول کافی میں نقل کیا ہے۔ مثلا زرارہ امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہماری کتابوں میں آتا ہے ان زرارہ ان احدہما، دونوں میں سے کسی ایک سے، یا امام باقر سے یا امام صادق سے، تو یہ روایت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، چاہے امام باقر سے ہو چاہے امام صادق سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا فرماتے ما عبد اللہ عز وجل بشیء مثل البدا، بدا کی طرح کسی بھی چیز کے ذریعے سے خدا کی عبادت نہیں کی گئی، یعنی خدا کے سامنے اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار جس طریقے سے بدا کے ذریعے سے ہوتا ہے کسی بھی اور چیز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان روایات کا سر اور راز کیا ہے انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ یا مثلا مرحوم صدوق ہشام بن سالم سے نقل کرتے اپنی اسناد کے ذریعے سے، اور ہشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، تقریباً یہی جملات ہیں۔ ما عظم اللہ عز وجل بمثل البدا، بدا کی طرح وہاں پر تھا ما عبد اللہ عز وجل بشیء مثل البدا، اور یہاں پر ہے ما عظم اللہ عز وجل بمثل البدا۔ بدا جیسے عقیدے کے ذریعے سے جو خدا کی تعظیم کی جاتی ہے کسی اور عقیدے کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، یعنی بدا کا عقیدہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا اظہار عبدیت اور بہت بڑی تعظیم کا اظہار ہے۔ یا اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں محمد بن مسلم، آپ دیکھیں کس طبقے کے روات ہیں، زرارہ، ہشام بن سالم، محمد بن مسلم کے تاریخ تشیع میں ان سے بڑے روات نہیں ہیں، طبقے اول کے راوی ہیں، یعنی عظمت کے لحاظ سے۔ وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ما بعث اللہ عز وجل نبیا، خدا نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا، حتیٰ یاخذ علیہ ثلاث خصال، یہاں تک کہ اسے 3 خصلتوں اور 3 صفتوں کا اقرار لیا۔ پہلا الاقرار بالعبودیہ، ہر نبی کو کہا کہ بندگی کا اظہار کرو۔ وخلع الانداد، خدا کا ند اور مثل نہیں ہے، اس کا بھی اقرار کرو۔ والاقرار بخلع الانداد، اگر ایسے پڑھیں تو۔ 3 وَأَنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ، انشاءاللہ تفصیلات سے بیان کریں گے، بدا یہی ہے۔ اور تیسرا یہ اقرار کرو کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، خدا نعوذ باللہ مجبور نہیں ہے، جس چیز کو چاہے اس کو آگے کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے اسے پیچھے کر دیتا ہے۔
بدا یعنی یہ کہ انشاءاللہ بیان بھی ہوگا تفصیل سے. بدا یعنی خدا کی قدرت مطلقہ کا اظہار، یہ بدا ہے. یا ریان ابن سلط امام رضا سے روایت نقل کرتے ہیں، قال سمعت الرضا علیہ السلام یقول، ریان ابن سلط کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا سے سنا کہ آپ فرماتے ما بعث اللہ نبیا قط الا بتحریم الخمر وان یقر له بالبداء. خدا نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس سے یہ اقرار لیا کہ خمر یعنی شراب کو حرام سمجھو گے اور خدا کے لیے بدا کا اقرار کرو گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خمر اور شراب کسی بھی دین کے اندر حلال نہیں تھا، ہر نبی سے اقرار لیا گیا. یہ چند روایات ہیں جو بدا کی اہمیت کو بیان کرتی ہے. اچھا آتے ہیں آہستہ آہستہ اب بدا کے معنی کی طرف. بدا لغت میں کہتے ہیں الظہور بعد الخفاء، یہ لغوی معنی بیان کر رہا ہوں، نہ کہ وہ معنی جو اعتقادات شیعہ میں ہے، نہ لغوی معنی میں. لغت میں بدا کہتے ہیں کہ ایک چیز انسان کے لیے مخفی ہو پھر بعد میں پتہ چلے کہ نہ یہ تو اس طریقے سے تھا. یعنی لغت میں جو بدا ہے، ایک میں مثال دوں. آپ ایک کام کرتے ہیں، مثلا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کسی ایک اسکول میں آپ داخلہ دلاتے ہیں. اچھا ایک ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اسکول تو اچھا نہیں ہے، اس کو دوسرے اسکول میں داخلہ دلانا چاہیے. لہذا آپ اپنے بچے کو وہاں سے نکال کر دوسرے اسکول میں لے کر جاتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے بدا کا، کہ لغوی معنی بدا کا نقائص سے پر ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے اپنے بچے کو ایک اسکول میں داخلہ دیا، دلوایا، پھر وہاں سے نکال کر دوسری اسکول میں لے کر گئے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی جہالت ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسکول اچھا ہے یا برا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ایک عمل کیا اور آپ اس عمل سے پشیمان ہوئے، اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور دوسرے اسکول میں لے کر گئے. یہ لغت میں ہے بدا، ظہور الشیء بعد الخفاء. ایک چیز آپ پر مخفی تھی بعد میں ظاہر ہو گئی، تو اس میں جہالت بھی ہے، ارادے کی تبدیلی بھی ہے، پشیمانی بھی ہے. یہ بدا کا لغوی معنی ہے. روایات آل محمد کے اندر واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس معنی میں بدا خدا کے لیے محال ہے. کیونکہ یہ جو لغت میں لوگوں کے لیے آپ لفظ بدا کو استعمال کرتے ہیں، اس میں جہالت بھی پائی جاتی ہے، اس میں ارادے کی تبدیلی بھی پائی جاتی ہے، اس میں پشیمانی بھی پائی جاتی ہے. خدا کے لیے نعوذ باللہ نہ تو جہالت ہے، جہالت بھی نہیں ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے ارادے کی تبدیلی بھی نہیں ہے اس معنی میں، اور خدا کے لیے پشیمانی بھی نہیں ہے. خدا تو ہر چیز کو جانتا ہے. اسی لیے بدا کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو وہیں پر ائمہ اطہار کی جانب سے یہ روایات ہمارے سامنے آتی ہیں. مثلا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کان اللہ ولا شیء غیرہ، خدا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، خدا کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ولم یزل اللہ عالما بما یکون، اور ہمیشہ سے خدا عالم تھا، عالم ہے، عالم رہے گا کہ جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا خدا کو علم ہے. فَعِلْمُهُ بِهِ قَبْلَ كَوْنِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ مَا كَوَّنَهُ. کسی بھی شے کا علم خداوند متعال کا اس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے اس کے وجود میں آنے کے بعد ہوتا ہے. یعنی ایک شے جو وجود میں نہیں آئی اس کو اسی طریقے سے خدا جانتا ہے جس طریقے سے وہ وجود میں آنے کے بعد اس کا علم رکھتا ہے. یعنی خدا کے لیے ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے.
خدا عالم ہے، لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ خدا کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، کسی مصلحت کا نعوذ باللہ علم نہ ہو، بعد میں خدا کو معلوم ہو کہ یہ چیز تو مصلحت نہیں رکھتی تھی۔ نہ 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 نہ، روایات آل محمد بھری پڑی ہے کہ خداوند متعال ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ازل سے علم رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے خدا کو علم ہے جس طریقے سے علم کا حق حاصل ہے۔ یا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے فَكُلُّ أَمْرٍ يُرِيدُهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَن يَصْنَعَهُ، ہر وہ چیز کہ جس کا خدا ارادہ رکھتا ہے وہ خدا کے علم میں ہے، اس کو ایجاد کرنے سے پہلے، اس کو وجود دینے سے پہلے خدا اس شے کا علم رکھتا ہے۔ لیس شیء یبدو لہ الا وقد کان فی علمہ، کسی بھی شے میں خدا کے لیے بدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ چیز پہلے خدا کے علم میں ہوتی ہے۔ دیکھیں واضح طریقے سے یہاں پر بدا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بدا ایسے ہوتا ہے کہ پہلے علم نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن امام فرماتے نا لیس شیء یبدو لہ الا وقد کان فی علمہ، کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز کے بارے میں خدا کے لیے بدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ چیز خدا کے پہلے علم میں ہوتی ہے۔ پھر صراحت ان اللہ لا یبدو لہ من جہل، خدا کے لیے کسی بھی چیز میں بدا جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں واضح روایت ہے، جہالت کی بنا پر بدا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے۔ لہذا یہ معنی جو بدا کا ہے کہ بدا کا مقصد یہ کہ ایک چیز انسان کو معلوم نہ ہو اور بعد میں اس چیز کا پتہ چلے، اس معنی میں بدا خدا کے لیے محال ہے، اصلا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جو لغوی معنی ہے بدا کا، یہ لغوی معنی خدا کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بالکل ابتدائی قسم کا بندہ جو معمولی معرفت خدا کے بارے میں رکھتا ہے، وہ بندہ بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ خدا کی طرف جہالت کی نسبت دی جائے، نعوذ باللہ خدا کی طرف پشیمانی کی نسبت دی جائے، نعوذ باللہ خداوند منان کی طرف اس غلط معنی میں ارادے کی تبدیلی کی نسبت دی جائے۔ جب ایک عام سے مسلمان کی طرف آپ اس عقیدے کو منسوب نہیں کر سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام جو باقر العلوم ہے، صادق آل محمد کہ جو علم کا سمندر ہے، اس کی طرف آپ آئیں اور اس قسم کی گھٹیا نسبتیں دیں؟ نہ عزیز من، یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے کہ یا تو روایات آل محمد کو اور علماء کے بیانات کو دیکھا نہیں گیا، یا اگر دیکھا گیا ہے تو تعصب کی بنا پر غلط نسبتیں دی گئی ہے۔ وگرنہ ابھی جیسا کہ میں بیان بھی کروں گا، بدا کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال قادر مطلق ہے۔ بدا کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے جب اس کائنات کو خلق کیا ہے تو اب خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اب ایسے نہیں ہے جیسے یہودی کہتے تھے کہ انشاءاللہ آگے وضاحت آتی ہے۔ یہودی ایسے کہتے تھے خدا نے جب ایک کام کر لیا، یہ کائنات بنا لی، تو اب بس خدا کے نعوذ باللہ ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، اب خدا تبدیل نہیں کر سکتا، یا انسان کی تقدیر میں بھی جو لکھ دیا گیا اب انسان اس کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ نہ عزیز من، بدا کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ بدا کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال صالحہ یا اعمال طالحہ کے ذریعے سے اپنا مقدر رقم کرتا ہے، یہ بدا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آسان طریقے سے بات کروں، جیسا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وضاحت کی ہے، قضاء و قدر کے ہم قائل ہیں، جیسا کہ پہلے بھی تفصیل سے بیان ہوا، لیکن یہ جو خداوند متعال نے قضاء انسان کے لیے لکھی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک قضاء معلق ہے اور ایک قضاء حتمی ہے۔
یا آپ کہیں تقدیر جو انسان کی ہے، یا تقدیر حتمی ہے یا تقدیر معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، مشروط ہے. کہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے اسی نقطے کو سورہ انعام کے اندر اجل کے ذریعے سے بیان کیا کہ اجل دو طرح کا ہے، یا اجل مطلق ہے یا اجل مشروط ہے. اجل کہتے ہیں یعنی ایک چیز کی انتہا، خاتمہ. اجل کا ایک معنی یہ ہے. ایک معنی تمام مدت کو بھی کہتے ہیں، اور ایک معنی جو جس نقطے پر جا کر چیز ختم ہو جاتی ہے اس کو اس کا اجل کہتے ہیں. کہ اسی لیے ہمارے ہاں موت کو بھی اجل کہتے ہیں کہ بالآخر موت انسان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے، وہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اجل دو طرح کے ہیں، ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده. جو اجل ہے وہ دو طرح کا ہے، یا ایک اجل ایسا ہے جو اجل مشروط ہے. مشروط اجل ہے یعنی اس میں تبدیلی ممکن ہے، اور خداوند منان نے خود اس طریقے سے بنایا ہے. مشروط اجل کہ اس میں تبدیلی ممکن ہے، اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے مثلا جیسے قرآن مجید کی سورہ فاطر کی آیت وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ. کہ جو بھی زندگی گزارنے والا زندگی گزارتا ہے، یا جو اس کی زندگی میں کمی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں جو زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے، یہ سب اس کتاب قضا کے اندر لکھا ہوا ہے. بس دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، کہ ایک انسان کی عمر کم بھی ہو سکتی ہے، ایک انسان کی عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اجل مشروط، کہ خداوند متعال نے انسان کی زندگی میں زیادتی اور کمی کا امکان رکھا ہے. یا مثلا سورہ اعراف کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر وہ آبادی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے. یعنی وہ امت جو تباہ ہوئی، برباد ہوئی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، خدا کہتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے کر آتے، اگر وہ تقوی لے کر آتے تو امکان تھا کہ ان کی عمر کو بڑھا دیا جاتا. یہی اسی کو بدا بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال اس کی زندگی کو بڑھانے اور کم کرنے میں اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. یا مثلا حضرت نوح سے جو خداوند متعال نقل کرتا ہے سورہ نوح کے اندر آپ دیکھتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ سورہ نوح کی 10 اور 11 نمبر آئے. اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. اگر تم لوگ استغفار کرو گے تو خداوند متعال آپ کے اوپر موسلادھار بارش کو برسائے گا. یعنی تم لوگوں کو مہلت دی جائے گی، تمہاری عمر میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات اس نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ انسان کے لیے ایک اجل مشروط ہے. یعنی انسان کے اپنے اعمال، انسان کے اپنے کردار کی وجہ سے بھی اس کی زندگی کے ایام میں تبدیلی آ سکتی ہے. حتیٰ امتوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، آگے ہو سکتا ہے، پیچھے ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں اجل مشروط. اصلاً یہ جو عالم اسباب ہے، یہ جو عالم دنیا ہے، یہ عالم اسباب جو عالم حرکات ہے، اس عالم کے اندر حرکت پائی جاتی ہے،
اس عالم کے اندر مختلف اسباب کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی ہوتا ہے. اس ٹکراؤ کی وجہ سے آجال اور عمر کے اندر تفاوت ہوتا ہے. مثلا ایک انسان کی طبی عمر یہ ہے، فرض کریں طبی عمر یہ ہے کہ وہ 70-80 سال زندگی گزارے، لیکن اچانک روڈ سے گزرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اب اس کی طبی عمر یہ ہے کہ 70-80 سال ہو، لیکن 70-80 سال اس صورت میں ہے کہ جب اس کا روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کی وہ طبی عمر گزر جائے گی، جلدی میں مر جائے گا. یہ اس عالم مادہ کے اسباب کا لازمہ یہ ہے کہ جب اسباب کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے انسان کی عمر میں زیادتی اور کمی کا امکان ہے. یہ اجل مشروط ہے، اس کو اجل مشروط کہا جاتا ہے. اور یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں جگہ پر گیا، گولی لگ گئی اور یہ مر گیا، تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو گولی تو بہانہ تھا، اصل میں اس انسان کو مرنا تھا. یہ جملہ ایک لحاظ سے درست ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے جملہ. اگر اس جملے کو قضائے مشروط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جملہ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ وہاں پر نہ جاتا تو نہ مرتا. بعض چیزوں کے لیے اسباب ہیں. یہ عالم اسباب و مسببات ہے، اور قرآن اس اجل مشروط کو مانتا ہے. انسان اگر صدقہ دیتا ہے مثلا اس سے بلا ٹل جاتی ہے، انسان فلاں عمل انجام دیتا ہے بلا ٹل جاتی ہے، انسان اگر فلاں بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس طریقے سے اپنا علاج کرتا ہے تو وہ بلا ٹل جاتی ہے. یہ اجل مشروط میں ہے. اس عالم طبیعت کا لازمہ ہے، اس عالم طبیعت میں اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. قرآن بھرا پڑا ہے اس نقطے کے ساتھ. یعنی ہم طبیعی اور ظاہری اسباب میں تو خود اس اجل مشروط کو مانتے ہیں. ظاہری اسباب میں اس طریقے سے ہے نا، ایک انسان بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ بندہ کسی خطرناک علاقے میں چلا جائے جہاں پر صرف گولیاں چل رہی ہے تو وہاں پر مرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم فلاں کام نہ کرتے، اگر فلاں علاقے میں یہ بندہ نہیں جاتا تو بچ جاتا، لیکن وہاں پر تو ڈاکو ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لہذا یہ بندہ مر گیا. طبیعی اسباب کے اندر ہم اس نقطے کو بالکل مانتے ہیں. خدا نہ خاصہ آج کل کا زمانہ جیسے کرونا کا زمانہ عروج پر چل رہا ہے، ایک بندہ اگر طبی چیزوں کی مراعات نہ کرے، رعایت نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ مر جائے گا. یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ طبی ان چیزوں کی رعایت کرتا اور ان کا لحاظ کرتا تو یہ بندہ نہ مرتا. یہ طبی اسباب میں آپ اس اجل مشروط کو، قضاء مشروط کو بالکل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو بدا کا عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، جیسے تم طبیعی اسباب میں مختلف چیزوں کو انسان کے زندگی میں اور مقدرات میں تبدیلی کا باعث سمجھتے ہو، اسی طریقے سے کچھ معنوی عامل بھی ہے، کچھ روحانی عامل بھی ہیں جن کا تعلق تمہارے روح کے ساتھ ہے، جن کا تعلق تمہاری معنویات کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کے ساتھ ہے. بہت سارے اعمال ان ظاہری اسباب کی طرح تمہاری زندگی اور موت پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ نقطہ آل محمد نے بیان کیا ہے، جو واقعاً ایسا عظیم نقطہ ہے کہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ نہیں ہوتے. تم کیا سمجھتے ہو کہ فقط یہ ظاہری اسباب انسان کی تقدیر کو تبدیل کرتے ہیں؟ نہ، معنوی اسباب بھی ایسے ہیں جو انسان کے مقدرات کو عوض کر دیتے ہیں. یہ قضاء اور تقدیر مشروط ہے. اسی چیز کا نام بدا ہے کہ قرآن مجید اس نقطے کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے کہ اے انسان، تم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہو، قوموں کے مقدرات تبدیل ہو سکتے ہیں. البتہ مقدرات سے مراد میری یہ مقدرات مشروط ہیں. مثلا
سورہ رعد میں پڑھتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ بس تبدیلی کا امکان ہے، تبدیلی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا اب اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے، نہ، تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یا سورہ انفال کے اندر ہے ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ایسے کہ خداوند متعال کبھی بھی اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو نعمت خدا نے کسی کو دی ہو، مگر یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یہ معمولاً آیت ہم پڑھتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، لیکن معمولاً الٹا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بدحالی میں ہے اور اس بدحالی سے خوشحالی میں اس وقت تک نہیں آ سکتا کہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ یہ بات درست ہے، لیکن آیت میں اس کا برعکس مطلب ہے، یعنی خداوند متعال نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، خداوند متعال تب تک انسان سے وہ نعمت نہیں چھینتا جب تک خود انسان اپنے آپ کو برا نہ بنا دے۔ انسان جب اپنے آپ کو برا بنا دیتا ہے خدا اسے اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ الحال ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ یا یہ آیہ کریمہ جو میں نے سورہ اعراف کی آپ کے سامنے پڑھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر یہ بستیوں والے، آبادی والے ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو آسمان و زمین کی برکات کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، لہذا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کی پکڑ کی۔ تو یہ آیت بھی واضح طریقے سے بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی ممکن ہے۔ یا سورہ ابراہیم کی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، خدا نے اعلان کر دیا، تمہارا رب نے اعلان کر دیا اگر تم شکر کرو گے تو حتماً تمہیں اضافہ دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، اور اگر کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو جان لو خدا کا عذاب نہایت شدید ہے۔ یا مثلا سورہ یونس کی آیت کہ اس قوم پر مقرر ہو چکا تھا، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے کہ حضرت یونس ان کو حتیٰ عذاب کے بارے میں بتا بھی چکے تھے کہ فلاں دن کو تمہارے اندر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، یہ ساری آیات ہے اور یہ واضح ہے۔ ایک نبی خدا بتاتا ہے کہ فلاں دن تم لوگ مر جاؤ گے، عذاب نازل ہوگا، لیکن وہ قوم برحال وہ تفصیلی قصہ جو آپ سنتے ہیں اس عالم کے کہنے پر اپنے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے، استغفار کرتے ہے وہ قوم کہ اصلاً قرار تھا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہو، لیکن ان کے اس استغفار کی وجہ سے کہ حقیقی معنی میں خدا کی جانب پلٹ کر آئے، خداوند متعال نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ وہ بدا اسی چیز کو کہتے ہیں کہ قرار ہو گیا تھا، اصلا نبی خدا نے بھی اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا ان کو کہ تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن بعد میں ان کے استغفار کی وجہ سے ان سے عذاب ہٹ جاتا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ خدا کو پہلے پتہ نہیں تھا، نہ، خدا کو تو تمام چیزوں کا نہایت میں قضاء حتمی کا بھی خدا کو پتہ ہے، ہر چیز کی قضاء حتمی اور کیا ہونے والی ہے، لیکن اس قضاء حتمی کے نیچے جو قضاء مشروط ہے اس میں بعض لوگوں کو عطا انبیاء کو، اولیاء کو کبھی کبھار اس قضاء حتمی کا پتہ نہیں ہوتا، اس قضاء مشروط کا پتہ ہوتا ہے۔ قضاء مشروط یعنی یہ اگر وہ بندے نے فلاں کام اس طریقے سے نہیں کیا تو یہ ہوگا، فلاں قوم نے اگر اس طریقے سے نہیں کیا تو اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوگا، اسی کو بتا کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کنڈیشنل حالت میں ہوتی ہے تو اس میں سے ایک نقطے کو نبی خدا یا ولی خدا بیان کر دیتا ہے، کبھی کبھار اس کنڈیشن کو بیان نہیں کرتا، لیکن وہ واقعہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنڈیشنل تھا، ایک کنڈیشن پر تھا، ایک شرط پر تھا، وہ شرط اگر محقق نہیں ہوگا تو وہ واقعہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ خود یہ بدا ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ایسے کوئی قریہ اور آبادی نہیں
کہ جس نے اس آخری وقت میں ایمان لایا ہو اور اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا ہو، مگر قوم یونس کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ لوگ ایمان لے کر آئے تو دنیاوی زندگی میں رسوا اور ذلیل کرنے والا جو عذاب تھا وہ ہم نے ان سے ہٹا دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ایک مدت تک ان کو ہم نے زندگی دی، مہلت دی۔ تو یہی ہے بدا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہاں تک خود حضرت یونس کے بارے میں ایسے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر حضرت یونس خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اٹھائے جانے والے دن تک خود اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو کنڈیشنل طریقے سے قضا کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں قضا مشروط۔ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو ہمیشہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، لیکن وہ تسبیح کرنے والا تھا، لہذا مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں قضاء مشروط۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآنی زبان میں آسان طریقے سے میں کہوں، خداوند متعال کی قضا دو طریقے کی ہے، یا قضاء مشروط ہے۔ قضاء مشروط سے مراد یہ ہے کہ ایک کام ہوگا اگر فلاں شرائط اس طریقے سے ہوں، اگر وہ شرائط ایسے نہیں ہوں گے تو وہ کام ایسے نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں قضاء مشروط، یا قرآن کی زبان میں کہتے ہیں لوح محو اثبات، ایک ایسا لوح ہے مقدرات کا کہ جس میں محو اثبات ہوتا ہے، ایک تقدیر کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر دوسری تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء، خدا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہے دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محو اثبات کہ جہاں پر تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بدا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے تقدیر اور قضاء حتمی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس کو آپ لوح محفوظ کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ خداوند متعال کو لوح محفوظ کا بھی علم ہے، لوح محو اثبات کا بھی علم ہے، خدا کو قضاء حتمی کا بھی علم ہے، اور خداوند متعال کو قضاء مشروط کا بھی علم ہے۔ قضاء مشروط یعنی اگر فلاں فلاں اس طریقے سے اسباب ہوئے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اگر ایسے نہیں ہوئے تو یہ نتیجہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں تو روایات خود، کیونکہ قرآن کے بنیادی اعتقادات میں سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایات بھری پڑی ہے۔ وہ مشہور نبی خدا کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، کسی شخص کو دیکھا، کہا کہ یہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد مرنے والا ہے۔ جب وہ واپس وہاں سے گزرے، دیکھا وہ بندہ تو نہیں مرا، تو کسی نے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہ مر جائے گا، کہا کہ چلو دیکھیں کیا ہوا۔ اس کے پاس گئے، اس کے پاس لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر تھا جو اپنے سر پہ رکھ کر جا رہا تھا۔ کہا ان لکڑیوں کو اتارو، ان لکڑیوں کو کھولا گیا۔ اچھا، اس میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے۔ نبی خدا کہتا کہ قرار یہ تھا کہ یہ سانپ اس کو ڈس کر مار دے گا، لیکن اس سانپ کے منہ میں کنکری تھی، پھنسا ہوا تھا کچھ۔ اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہا کوئی خاص نہیں کیا۔ کہا پھر بھی بتاؤ۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کچھ صدقہ دیا تھا۔ تو اب کیا ہے، یہ قصہ عیناً بدا کی تصویر کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت قصہ ہے، شیعہ سنیوں نے نقل بھی کیا۔ اس طریقے کی اور بہت ساری روایات ہیں کہ اس صدقے نے اس کے موت کو ٹال دیا، اس صدقے نے اس بلا کو ٹال دیا۔ خوب بدا یہ ہے کہ بعض اعمال انسان کے بعض بلاؤں کو، مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو بدا کہتے ہیں۔ یہ قضاء مشروط ہے۔ نبی خدا کو فقط اس قضاء مشروط کا علم تھا کہ یہ مرنے والا ہے، لیکن فلاں شرط اگر آئے تو اس کے موت کو ہٹا دے گی۔ اس نبی خدا کو اس کا پتہ نہیں تھا، یا اس نے بتایا نہیں تھا۔ اس کے اوپر ایک قضاء حتمی ہے کہ خدا کو قضاء حتمی کا بھی علم ہے۔ قضاء حتمی یعنی حتماً یہاں پر کیا نتیجہ نکلنے والا تھا وہ بھی خدا کو پتہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ خود لفظ بدا اہل سنت کی کتابوں میں بھی آیا ہے، حتیٰ صحیح بخاری کے اندر خود یہ لفظ بدا آیا ہے
کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو صحیح بخاری میں آیا وہاں پر یہ لفظ بدا آیا ہے، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع وآبا بدا للہ عز وجل. 3 لوگ جو بنی اسرائیل میں تھے، کوئی برس میں مبتلا تھا، کوئی کسی مرض میں مبتلا تھا، ان کے بارے میں خدا کو بدا حاصل ہوا، بدا للہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. خب دوسرے لوگوں پر تہمت لگانے سے پہلے حد اقل اپنی صحیح بخاری کو تو دیکھو، یہی بدا ہے. اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات بھری پڑی ہے. مثلا حاکم نیشابوری ابن عباس سے نقل کرتے لا ينفع الحذر من القدر، جو تقدیر ہے اس سے ڈرنا انسان کو فائدہ مند نہیں ہے، نہیں بچاتا انسان کو. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقَدَرِ، لیکن آپ کی دعاؤں کے بدولت خدا جس کی تقدیر کو چاہے اس کی تقدیر کو تبدیل کر دے. عزیز من بدا یہی ہے جو حاکم نیشابوری اس روایت میں نقل کر رہا ہے. یا مثلا امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے ہماری کتابوں میں صلۃ الارحام تزکی الاعمال، صلہ رحمی انسان کے اعمال میں نمو اور رشد کا باعث بنتی ہے. وتنمی الاموال، اموال میں بڑھاوے کا اضافہ بنتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اموال میں مال میں اضافہ ہو، صلہ رحم کریں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھیں. وتدفع البلوا، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بلاؤں کو دور پھینکتا ہے. وتیسر الحساب، حساب کو انسان کے لیے آسان بنا دے گا. وتنسئ فی الاجل، اجل میں نسیان کا، نسیان یعنی یہاں پر وہ ہے یعنی اس کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے، یعنی آپ کی عمر بڑھے گی. یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں ان الدعاء يرد القضاء، اس قضاء سے مراد وہی قضاء مشروط ہے کہ دعا انسان کی قضا کو، تقدیر کو ہٹا دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، یعنی وہی تقدیر مشروط. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذْنِبُ فَيَحْرُمُ بِذَنبِهِ الرِّزْقَ، کبھی کبھار کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے کچھ جو رزق ہے ان کو انسان سے ہٹا دیتے، انسان ان رزقوں سے محروم ہو جاتا ہے. خلاصہ کلام کہ وقت بھی بالکل گزر گیا کہ انشاءاللہ عبارت کی تطبیق میں آئندہ جلسے میں، کل والے جلسے میں کروں گا، کل والے درس پہ ہوگی. یہاں پر دیکھیں اصل میں جھگڑا فقط لفظی جھگڑا ہے. اہل سنت کے جو علماء ہیں ان میں سے اعلیٰ جو منصف علماء ہیں ان کے بارے میں میں کہوں گا کہ حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اور جو مغرض علماء ہیں انہوں نے لفظ بدا کو دیکھا کہ لفظ بدا کا لغوی معنی درست نہیں ہے، لہذا ان لوگوں نے کیا کیا، شیعوں کی طرف یہی لفظ منسوب کرنا شروع کر دیا لغوی معنی میں. حالانکہ انہی روایات کے اندر اس کی تفصیلات اور توضیحات بیان ہوئی ہیں، علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اچھا کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر لفظ بدا کا لغوی معنی اچھا نہیں ہے تو پھر یہ لفظ بدا آپ کیوں استعمال کر رہے خدا کے لیے؟ ایسا لفظ ہے کہ جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، ایسے لفظ کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار مشاکلے کے عنوان سے قرآن مجید میں بھی آپ کو ایسے نظر آتا ہے، بعض الفاظ اتنے اچھے نہیں ہوتے لیکن خدا کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں. مثلا مکر، اب مکر لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں مکر کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے. سورہ نمل میں آپ دیکھیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ان لوگوں نے مکر کیا، ان کے مقابلے میں ہم نے بھی مکر کیا. کیا نعوذ باللہ خدا نے مکر کیا؟ نہ، یہاں پر مشاکلے کے عنوان سے ہے. مشاکلے کے عنوان سے یعنی جس فعل کی نسبت ان کی طرف دی گئی اس کے مقابلے میں جو تدبیر کی گئی اس کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا گیا. یا مثلا قید، قید دھوکے کے معنی میں، کاف کتاب والے کاف کے ساتھ، نہ کہ کاف قلم، کاف کتاب والا. قید مکر کے معنی میں ہے نا، دھوکہ دہی کے معنی میں ہے. خوبصورت طارق میں آپ کیا پڑھتے؟ یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ قید ایک فریب کو بناتے ہیں اور ہم بھی ان کے مقابلے میں قید کرتے ہیں. کیا نعوذ باللہ خدا اس طریقے سے کرتا ہے؟ نہ، مشاکلے کے عنوان سے. یا مثلا خدعہ، خدیعہ
یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق خدا کو دھوکہ دیتے وهو خادعهم، خدا بھی ان کے ساتھ خدعا کرتا ہے. وہ خدیعہ کا نسبت خدا کی طرف بھی. یا حتیٰ کہ بھلانے کی معنی میں، مثلا نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے خدا کو بلایا، خدا نے ان کو بھلا دیا. کیا خدا کسی کو بھلا دیتا ہے؟ یا اصلاً افسوس کے معنی میں فلما آسفونا انتقمنا منہم. خوب انتقام ہمارے ہاں کوئی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لفظ کو دیکھ کر انسان تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا جب تک کہ اس کے معنی کو نہ سمجھے. اسی طریقے سے لفظ بدا بھی ہے. لفظ بدا آسان لفظوں میں کہا جائے کہ بدا یعنی اظہار الشیء بعد الخفاء، اس معنی میں بدا درست ہے. خدا ایک چیز کو مخفی رکھتا ہے، بعد میں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے. ایک نبی خدا کے لیے بھی حتیٰ کہ وہ قضاء مشروط واضح ہوتی ہے، لیکن اس کا شرط کیا ہوگا وہ اس کے لیے بھی واضح نہیں ہوتا. اظہار کے معنی میں بدا درست ہے، لیکن ظہور الشیء بعد الخفاء اس معنی میں غلط ہے کہ اس میں جہالت ہو، پشیمانی وغیرہ ایسے. نہ 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 نہ، یہ ہے پورا بدا کا بحث کہ آسان لفظوں میں اگر آپ کہیں یہ بدا، وہ یہودیوں کے مقابلے میں، یہودی جو کہتے تھے، قرآن کہتا ہے نا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بدھے ہوئے. لا، اس کے مقابلے میں بل یداہ مبسوطتان، خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے انفاق کر سکتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں بدا یعنی وہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. بدا یعنی یہ خدا جس چیز کو چاہے معاف کر دے، جس چیز کو چاہے دوبارہ لکھ دے، ثابت کر دے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ بدا ہے. یہ تقریباً بدا کے بارے میں بیانات اور خلاصہ عبارت کو انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا کہ مطالب تقریباً روشن ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.